ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہا کرتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی میں اس بندے سے کروں گی جو اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر اسے کہتا ہے کہ میرا سارا دن کھیتوں میں کام کرتے گزرتا ہے، کھانے کے لیے مجھے گھر کو آنا پڑتا ہے جس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو تم کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو گئی اور وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا بھی پیدا ہو گیا، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا ذرا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، تیسرے بیٹے کی بھی پیدائش ہو جاتی ہے جس پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک اسے لے جاتا ہے، اور ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ تینوں بیٹے جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بٹھائے اس کا شوہر ہنسنے لگتا ہے اور بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ تو بڑا پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہی ہو گیا نا، کیا ہوا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ وہ عورت بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے اور عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو کچھ دیر سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ سے اتنی محبت بھی تو کرتے ہیں نا، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر گھر سے باہر چلا گیا۔ عورت پھر سے رونے لگی اور رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلے بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے اور ماں کو تھوڑا سا سمجھا بجھا کر چپ کروا کر باہر نکل جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے بھی کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتا ہے، ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ دیکھو کہ پہلے میرا بیٹا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا بیٹا جو کہ مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے گیا۔ تو دوستو حاصل کلام یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو خالق مرد و زن کی طرف سے قاعدہ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہماری بہنوں کا پردہ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اسے اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔